السلام علیکم سیکنڈ ایئر ہم چیپٹر نمبر 1 تحریک پاکستان پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ابھی تک جو ٹاپکس کور کر چکے ہیں وہ ہے آئیڈیالوجی یا نظریہ کی تعریف، نظریہ پاکستان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عظیم لیڈر قائد اعظم کے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ارشادات۔ کل میں نے اس کے آپ کو 3 فرسٹ ارشادات جو قائد اعظم کے تھے وہ کروائے تھے، اور اب ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے حوالے سے اسلامی نظام کو قابل عمل سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ارشادات فرمائے، اور کس طرح سے قائد اعظم یہ چاہتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک کا نظام بہترین صورت میں تبھی چل سکتا ہے جب ہم یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ اور قائد اعظم کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ بہت سیکولر مائنڈڈ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو اگر حاصل کیا یا جو تحریک چلائی وہ صرف وہ سیکولر بنیادوں پر تھی، یعنی کوئی ان کا خاص مذہبی مقاصد نہیں تھے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے اپنا تشخص، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکیں۔ لیکن اگر ہم قائد اعظم کے ارشادات کو مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا کہ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنایا جائے، اور اسلامی نظام کو وہ بہت پوری طرح مکمل طور پر قابل عمل سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کو انہوں نے بنیاد بنا کر وہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک ہمارے ملک کے نظام کو استوار کرے، اور ملک کا استحکام اسی صورت میں سمجھتے تھے جب قرآن پاک کو اور اس کے اندر بتائے ہوئے اصولوں کو رائج کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 1943 میں آپ نے فرمایا تھا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اب ان 2 ارشادات میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے میں قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کو اسلامی لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے اس کو مکمل قابل عمل سمجھتے ہوئے اس کو واضح کیا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر دیے ہوئے اصولوں کو رائج کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے دوسرا اس کے سیاسی مقاصد بھی بتائے کہ ہمارے اندر جو آزادی کی تڑپ ہے کیوں ہے، کیونکہ ہم برطانوی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر ہم نہیں چاہتے کہ ہم مجبور ہو جائیں، جو کہ آپ کو میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکی تھی کہ جو سیاسی نظام، جو جمہوریت کا نظام دنیا میں اب رائج ہے اور جو 19 سینچری میں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں رائج ہو چکا تھا، اس کے تحت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد مکمل طور پر ہندو یہاں پر قابض ہو جاتے، ہندوؤں کا اقتدار ہوتا۔ تو قائد اعظم نے سیاسی مقاصد بھی بتائے نظریہ پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے حصول کا مقصد۔ آپ نے تخلیق پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جب پاکستان بن گیا تو پھر بھی آپ نے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کیا، اور اس میں بھی آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت اس طرح کی کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے یعنی کوشش کر رہے تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یہاں پر قائد اعظم نے مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جو ایک کوشش کی تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہمارے لیے ایک خواب نہیں رہا، وہ حقیقت بن گیا ہے، اور اب ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس ریاست کے اندر اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دیں اور اسلام کا اجتماعی نظام عدل جس میں عدل ہر غریب کو، ہر امیر کو طبقاتی تقسیم کے بغیر، کسی مذہبی تقسیم کے بغیر، اقلیتوں کو
اور اکثریت کو، دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسا اجتماعی نظام عدل ہم نے پاکستان میں اپنی ریاست میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا: ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ یہاں بھی آپ نے کلیئر کٹ الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کو حاصل کرنا صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمیں ایک ایسی اپنی لیبارٹری چاہیے تھی جہاں ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں، اسلام کے اصولوں کو پریکٹیکلی آزما سکیں۔ اور یہ آزمانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ اسلام کے اصول صحیح ہیں یا غلط، بلکہ یہ آزمانے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم پریکٹیکل شکل میں، عملی شکل میں چلا سکیں، ایک ایسا نظام بنائیں جس کی طرز کے اوپر، جس کے اوپر دیکھتے ہوئے، جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بعد میں یا اس کو دیکھتے ہوئے باقی ریاستوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے، اور باقی جو ریاستیں ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے نظام کو بہتر کر سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق کر سکیں۔ قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اسلام صرف ہمارے لیے عقائد کا مجموعہ نہیں ہے یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، جیسے باقی مذاہب ہیں جو صرف عبادات پر یا عقائد پر مبنی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کہتے ہیں ہم مکمل زندگی کے قانون کو، جس میں ہمیں زندگی کا ہر قانون بتایا جاتا ہے، چاہے وہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ہماری پولیٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں ہر چیز کا ہمیں قانون طریقہ بتایا ہوا ہے، ناخن کاٹنے سے لے کے آپ کہیں کہ کسی کے مرنے تک اور کسی کے پیدا ہونے پہ کیا کیا جائے، اذان دینے سے، ہر چیز کا ایک مکمل ضابطہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور ہر تو یہ کیا ہے؟ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال اور اعمال اور سیاست اور معاشیات میں اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ یعنی ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس میں ہمیں اس کو مکمل طور پر ہم تبھی چلا سکتے ہیں جب ہم اپنے افعال اور اعمال، اپنے کام کو، اپنی ڈیلی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو، اپنی سیاست کو، اپنی معاشیات کو، اپنی اکنامک لائف کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائیں۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہیں۔ اساس ہیں یعنی بنیاد ہیں۔ اینڈ پہ آپ نے یہ کہا، ایک جنرل رول اسلام کا بتایا کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، تو صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ہمارا سب سے اگر وہ جداگانہ آپ کے لیے پہچان ہی یہی ہے کہ ہم مختلف خداؤں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ صرف ایک خدا پر ایمان ہمارا بنیادی اصول ہے، لیکن ہم مساوات، آزادی اور اخوت ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ مساوات کیا ہے؟ کہ ہم برابری پر یقین رکھتے ہیں، آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور آپس میں بھائی چارے اور پیار پر۔ یہ تھا جی ہمارا نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں۔ قائد اعظم نے مختلف مواقع پر یہ جو ارشادات فرمائے ہیں، کہیں پر انہوں نے نظریہ پاکستان کو اسلام کی روشنی میں بیان کیا، کہیں پر سیاسی لحاظ سے، کہیں پر معاشی لحاظ سے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ہندو مت سے مکمل طور پر الگ نظام ہے، اور مسلمانوں کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کسی ایک قوم کے درمیان تھا، بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا، اس کو ایسے ہی حل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ ہی اس لیے تھی کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا زمین کا خطہ چاہتے تھے جہاں وہ اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، اسلامی اصولوں کو ایک عملی شکل دے سکیں۔ تو آج کے لیے آپ کا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔